علماء کی عزت کیجئے۔ وہیں آپ سے ایک اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بہنوں کے بارے میں بھی خیال کیجئے۔ ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے ملک میں بہت اتیاچار کیا جا رہا ہے، بہت ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ابا کو انتقال کیے 4 مہینے ہو گئے، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، اب فون کرتی ہوں بھیا فون نہیں اٹھاتے، ہاں بھائیوں کی بہت یاد آتی ہے، ان سے کہہ دیجئے وہ مجھ سے فون پر بات کر لیں۔ عزیزو، جس دن سے اس بہن نے کہا ہے میں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہے بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا جس دن ابا کا جنازہ اٹھتا ہے بہنیں اپنے ابا کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں۔ ایک بہن سے میں نے پوچھا بہنہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آج میرے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، میں کیسے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھائی فون پہ بات بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے مجھے 5 بہنیں دی ہیں، اللہ 5 کو سلامت رکھے، اللہ 5 مجھ سے بڑی ہیں، میں 5 بہنوں سے چھوٹا ہوں۔ جب سے اس بہن نے جب تک اس نے فون نہیں کیا تھا میں ہفتوں لگا دیتا تھا، سفر کی وجہ سے، مدرسے کی وجہ سے، اسفار کی کثرت کے باعث ہفتوں بہنوں سے بات نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب ہم نے معمول یہ بنا لیا ہے صبح اٹھتا ہوں، سفر میں ہوں، حجر میں ہوں، مدرسے میں ہوں یا گھر میں ہوں، سب سے پہلے اٹھ کر کے سب سے پہلے صبح فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد سب سے پہلے میں اپنی چھوٹی بہن کو فون کرتا ہوں، پھر دوسری بہن کو فون کرتا ہوں، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، پھر 5 بہنوں کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتا ہوں۔ بہنہ تو کیسی ہے؟ ہاں اپی جان آپ کیسی ہیں؟ باجی صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ ابھی چند دن پہلے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کیا، میں نے کہا بہنہ تو کیسی ہے، خیریت سے ہے؟ میری بہن ہنسنے لگی، کہنے لگی بھیا روزانہ پوچھتے ہو کیسی ہو؟ ارے اچھی ہوں، ٹھیک ہی تو رہوں گی۔ میں نے کہا تو خیریت سے ہے؟ میری بہن نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے کہا بہنہ تو کیسی ہے؟ میری بہن کہنے لگی جس بھائی کے پاس، جس بہن کے پاس اتنی محبت کرنے والا بھائی موجود ہو اس بھائی بہن کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا جملہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کرو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک اپیل کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن کم سے کم اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو گے انشاءاللہ، ان کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو۔ بہنہ تو کیسی ہے؟ آپ کی جان آپ کیسی ہیں؟ ہاں باجی صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ جو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو اپنی بہن کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرے۔ ہاں عید کا موقع آیا کرے جہاں آپ اپنے بیٹی کے کپڑے بنوائیں، جہاں اپنے بیٹے کا سوٹ لے کر کے آئیں، جہاں آپ اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلواتے ہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ایک 500 روپے کا سوٹ اپنی بہن کو بھی دے دیا کرو، بہن کو بھی گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں بتائے گی، نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی، سارے محلے کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، کہے گی دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی بہن کو لینے کے لیے اس کے میکے پہنچ جایا کرو۔ بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو تو کچھ دن گھر رہ کر کے چلے آئے، گھر رہ کر کے آ جائیں۔ ہاں بہن آپ کے گھر آئے گی، آپ کے گھر میں آ کر کے پورے طور پر روٹیاں کھائے گی، چاول دال سبزی کھائے گی، آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ اے نوجوانوں اپنے ننھے منھے بھانجوں کا بھی خیال رکھا کرو، اپنے ننھے منھے بھانجوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ اپنے بیٹوں کو جہاں ہزاروں کے گفٹ دیتے ہو، کھلونے دیتے ہو، وہی 100-200 کے کھلونے اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی دے دیا کرو۔ ہاں اللہ کی ذات کی قسم وہ آپ کے پیچھے پھریں گے۔ دیکھو
یہ میرا ماما آیا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے پورے طور پر کپڑے لایا ہے، شوز لایا ہے۔ میری نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماما میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ اے لوگو بہنوں کا خیال کیا کرو، کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے پاس بیٹھ جایا کرو اور اس سے دل کی باتیں پوچھ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے دل کی باتیں اس سے کہہ دیا کرو، کبھی کبھی دسترخوان پر بہن کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کبھی کبھی لقمہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں رکھ دیا کرو، کبھی کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو یوں ہی لقمے بنا بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی، بہنا آج ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ہے تو ایک ہی ماں باپ کے گھر میں پلے بڑھے، ہے تو ایک ہی گھر آنگن میں کھیلے ہوئے، بہنا آج پھر سے اپنے بھائی کے منہ میں لقمہ رکھ دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہاں کبھی کبھی اپنی بہن کی گودی میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتا تھا تو میرے سر کو اپنی گودی میں رکھ کر یہ تیل کی مالش کیا کرتی تھی، بہنا پھر سے تیل کی مالش کر دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہاں یہ نبوی زندگی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں ان کی خدمت گزاری کرتا ہو، ان کو کھلائے پلائے، جب وہ بڑی بالغ ہو جائیں دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہو، فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، ایک بہن ہو ایک بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اے لوگو ہاں اپنے گھر والوں کی عزت کیا کرو، علماء کی خبر گیری کرو، علماء کی عزت کرو، یہ علماء ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض۔ ہاں علماء کی ذات تو وہ ہے جن کے لیے آسمان کے تارے بھی بخش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حد الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی جن کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یعرثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو درہم و دینار کا مالک نہیں بنایا کرتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ انما فرمایا فمن اخذ بحظ وافر، جہاں تمہیں علماء مل جائیں وہاں ان سے تم علم دین حاصل کر لیا کرو۔ اے لوگو عالموں کی قدر کرو، یہی علماء ہے بیچارے، یہی علماء ہے جو اذانیں بھی کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ آئے دنیا کے انسانوں، آئے مسلمانوں، آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ، انہیں حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، انشاءاللہ العزیز آپ اپنا نام بھی روشن کریں گے اور آپ کا بھی نام روشن کریں گے۔ ہاں آج دنیا کہتی ہے دیکھو مولوی سلمان اچھی باتیں کرتا ہے، مفتی سلمان اچھا بیان کرتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے والدین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ہاں میری ماں نے بڑی قربانیاں دی، میرے والد نے بڑی قربانیاں دی، میں 5 سال کا تھا مجھے مدرسے میں بھیج دیا گیا، میری ہمت نہیں تھی کہ بغیر عید و بقر عید کی چھٹی کے میں اپنے گھر پہ آؤں۔ جب میں گھر آتا میں ضد کرتا امی سے، امی جان ایک دن رکنے کی اجازت دیجئے، ابو جان فرمانے لگتے نہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی چھٹی پوری ہوتی فوراً مجھے بھیج دیا جاتا۔ نہیں جانتا میں میرا بچپن کیسے گزرا، نہیں جانتا میں کب میں جوان ہو گیا، نہیں جانتا میں بڑے بھائی کی کب شادی ہوئی۔ ہاں میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی مجھے نہیں بلایا گیا، 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی نہیں بلایا گیا۔ ہاں
لوگوں ہم نے اس دین کو علم کو سیکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم کیا تربیت کریں گے اپنے بیٹوں کی, آپ کیا تربیت کریں گے اپنی اولاد کی؟ جائیے میرے والد سے پوچھئے, سب کچھ اپنا قربان کر دیا. جب میں مدرسہ چلتے وقت رونے لگتا, میرے والد شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھتے اور میری ماں بھی رونے لگتی. میری ماں کو دیکھ کے میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے اور مجھ سے فرماتے, بیٹا تم میرے بھی بیٹے ہو, اپنی ماں کے بھی بیٹے ہو. میں تمہیں صرف اپنا بیٹا نہیں بنانا چاہتا, اپنا صرف ماں کا بیٹا نہیں بنانا چاہتا. میرے بیٹے میں تمہیں ساری دنیا کا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. پھر میرے والد ایک جملہ کہتے, میرے سر جب میں روتا مدرسہ جانے کے لیے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اور کہتے, بیٹے آج تو اپنے ایک والد کو قربان کر دے, ایک دن آئے گا سارے دیش میں جہاں بھی جائے گا تجھے والد کی دعائیں دینے والے لوگ مل جائیں گے. آج بیٹا اپنی ایک ماں کو قربان کر دے, جہاں تو جائے گا ایک دن آئے گا ہر جگہ تجھے ماں کا پیار مل جائے گا. آج تو اپنے 2 بھائیوں کو قربان کر دے, ایک دن آئے گا اس دین کی برکت سے جہاں جائے گا تجھے بھائی مل جائیں گے. آج تو اپنی 5 بہنوں کو قربان کر دے, ایک دن آئے گا ہاں جہاں جائے گا تجھے بہنوں کی دعائیں مل جائیں گی. ہاں میں آج روتا ہوں کاش میرا باپ زندہ ہوتا, یہ اپنے کہے ہوئے جملے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھتا. ہاں میرے والد تو کہہ کے چلے گئے, لیکن دین کی برکت سے ہزاروں کلومیٹر دور سرزمین اڑیسہ میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے میرے والد جیسے چہرے نظر آ رہے ہیں. ہاں میرے بھائی جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں, میری بہنیں بھی پردے سے سن رہی ہوں گی. کتنے میرے پورے طور پر چچا کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں. لوگوں یہ دین کی برکت ہے, یہ قرآن کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے, یہ ایمان کی برکت ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو صرف اپنا بیٹا نہ بنائیں, ہاں اس کو نبی کے دین کے لیے وقف کر دیں. انشاءاللہ سارا عالم اس کو اپنا بیٹا بنا لے گا. ہاں اس کو صرف میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا, اپنے بھائی کو چھوٹا ہے صرف اپنا بھائی نہ بنائیں, نبی کے دین کے لیے وقف کر دیں, سارا عالم اس کو اپنا بھائی بنا لے گا. دیکھو یہ کتنے میرے بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رات کے آدھی رات میں پورے طور پر میری بات سننے کے لیے یہاں موجود ہیں. یہ سب دین کی برکت ہے, قرآن کی برکت ہے, اسلام کی برکت ہے. اللہ دین سے بھی محبت کرتا ہے, دین والوں سے بھی محبت کرتا ہے, اسلام پہنچانے والوں سے بھی محبت کرتا ہے, قرآن کے پیغام کو عام کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اے لوگوں اس علم کے میدان میں آگے آؤ, تحقیق کے میدان میں آگے آؤ. ہاں علماء کی عزت کرو, علماء کی عزت کرو, قاریوں کی عزت کرو, مفتیوں کی عزت کرو, حفاظ کی عزت کرو. اگر آپ کے خاندان میں, اگر آپ کے گاؤں میں ایک عالم ہے, ایک حافظ ہے, ایک قاری ہے, آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. بس آخری روایت عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا حافظوں کو رب ذوالجلال حکم کرے گا, ایک روایت کے مطابق اپنے ساتھ 10 گنہگاروں کو جنت میں لے کے چلے جاؤ, ایک روایت کے مطابق 100 گنہگاروں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ, ایک روایت کے مطابق 400 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر کے چلے جاؤ. یہی شہیدوں کے بارے میں فرمائے گا, 100 لوگوں کی بخشش کروا دو, اور لوگوں کے بارے میں فرمائے گا. لیکن جو استاذ ہوگا, جو عالم ہوگا, جو دین پڑھانے والا ہوگا, مدرسہ چلانے والا ہوگا, وہ اس کو رب ذوالجلال جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. امام بیہقی نے نقل فرمایا البدور الصافرتی فی امور الاخرہ میں, امام جلال سیوطی نے نقل فرمایا الحبائق فی اخبار الملائک میں پورے طور پر امام سیوطی نے لکھا. لقط المرجان میں بھی یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں. فرمایا وہ اس عالم کو, اس علماء کو, اس
عالم کو کھڑا کر دیں گے میدان محشر میں، وہ حیران ہوگا، اللہ میرے شاگردوں کو تو آپ نے جنت میں بھیج دیا، مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، تمہارے شاگردوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی تباہ کاریوں کی وجہ سے جہنم کے انگارے بن رہے ہیں، جب تک تو اپنے ایک ایک شاگرد کو لے کر کے اپنے ساتھ جنت میں نہ چلا جا، تجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم فرمائیں گے تو وہ عالم کہے گا، وہ استاد کہے گا، آئے اللہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد تو لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، روکا یہاں پر حضرت علی کو راوی نے سوال کیا، اے علی استاد کون، شاگرد کون؟ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی میں تم نے کسی سے الف سیکھ لیا اور کسی نے تم کو الف سکھا دیا، الف سیکھنے والا شاگرد ہو گیا، الف سکھانے والا استاد ہو گیا، یعنی اگر کوئی دین کی بات بتا دی، شریعت کی بات سمجھا دی، سمجھانے والا استاد ہو گیا اور سمجھنے والا شاگرد ہو گیا۔ اب اگلی روایت سنو، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، آواز آئے گی، جب تک اپنے ایک ایک شاگرد کو تو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں نہ پہنچا دے، تجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ عرض کرے گئے، اللہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، آواز آئے گی، چاہے ان کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، تب تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ لہذا استاد وہ علماء سارے کے سارے گنہگاروں کو لے کر کے جنہوں نے دنیا میں ان سے کچھ سیکھا ہوگا، دنیا میں دین کی بات سیکھی ہوگی، خواب وہ ایک الف کیوں نہ سیکھا ہوگا، دین کا ایک مسئلہ کیوں نہ سیکھا ہوگا، قرآن کی ایک آیت کیوں نہ سیکھی ہوگی، ہاں سب کو لے کر کے خوشی خوشی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی قدر کرو، علماء سے محبت کرو۔ ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد جو زندگی گزرے گی طے کر کے اٹھو، ارادہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔